غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ کا عالم. آپ ایک مرتبہ ایک بیل کے پیچھے چل رہے ہیں، چلتے چلتے اس بیل نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور عربی زبان میں جملے کہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس جیسے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ گھر آئے، مکان کی چھت پہ چڑھے اور چھت پہ چڑھ کے حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہیں. وہ حاجیوں کا کھڑے ہوئے حاجیوں کا منظر بغداد محلہ میں رہتے ہوئے عرب شریف میں حاجیوں کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کہیں گے قاری صاحب قبلہ یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ کیسے ممکنات میں سے ہے؟ میں نے کہا بھائی جان آئیے، دور صحابہ ہے. نہاوند یہ ایک علاقہ ہے، فاروق اعظم کا دور ہے، وہاں جنگ کرنے کے لیے آپ نے مجاہدین کو بھیجا ہے. جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، حضور پر نور سید عالم کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے ہوئے نگاہ پڑی نہاوند جو 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نگاہ پڑی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ساریہ کہتے ہیں میں نے آواز تو سن لی کہ فاروق اعظم کی ہے، میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دشمن حملہ آور ہونا چاہتا تھا. ہم نے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، فتح نصیب ہوئی، پلٹ کر کے آئے. وہی ٹائم وقت جب ملایا تو خطبے کا وقت تھا، ادھر فاروق اعظم نے خطبہ روک کر کے یہ کہا تھا، تو گویا 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر فاروق اعظم کی نگاہ کام بھی کر رہی ہے اور آواز بھی پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ کرامت ہوتی ہے بزرگان دین کی. چلیے اس بات کو ایک اور انداز میں دیکھ لیتے ہیں. ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس کو کہتے تھے آئنسٹائن. یہ اتنا ماہر بندہ، اس نے کہا جی میں نے ایک دوربین ایجاد کی ہے، اس دوربین کے ذریعے زمین پہ رہتے ہوئے وہ کہکشاں جو 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے. اب اس جملے پہ غور کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ کر لیں. زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر. اب یہ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بجلی ہے ہماری، یہ نوری ہے نا، یہ جو بجلی ہے 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے. اونلی 1 سیکنڈ میں. تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والی بجلی وہاں پر 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. کتنے سال میں جناب؟ 2 کروڑ سال میں. تو وہ کہتا میں نے دوربین کے ذریعے وہ دیکھ لی کہکشاں. اچھا، اب یہ تو اس دور کا سائنسدان ہے. اس کے برعکس صدیوں پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ لکھا، اور قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کی ساری روئے زمین کے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ. آپ اونچی بول سکیں گے جناب؟ رائی کا دانہ. اب اللہ کی پوری روئے زمین، اس کے تمام شہر جس کے اندر مدینۃ الاولیاء بھی ہے، تو جبھی تو ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کی نظر کا سوال کرتے ہیں سبحان اللہ الکریم. تو نظر اپنے مریدوں پر ان کی ہے، ضرور ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ جو نظر ہے غوث پاک کی، کمال اس کی کرامتیں ہیں. تو آپ طالب علمی کے دور میں مدرسہ نظامیہ بغداد معلیٰ میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے.
اس مدرسے میں جو طلبہ تھے ان میں 2 طلبہ آپ کے ساتھ اٹیچ بھی تھے، اکٹھے کہیں آنا جانا، عبادت، بزرگوں کی زیارت۔ ایک کو کہا جاتا تھا ابن سقا، سین کے اوپر زبر لگا لیں، کاف الف کا پڑھ لیں، ابن سقا نامی بندہ، اور ایک کا نام تھا عبداللہ، اور حضور پر نور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد کہا اسی علاقے میں فلاں جگہ ایک شخص ہے اللہ کا ولی، اسے غوث کہتے ہیں، غوث، اس کی یہ کرامت ہے، بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی حاضر ہو جاتا ہے، ان کو دیکھنے چلتے ہیں۔ آئیے تینوں طالب علم، آپ کو معلوم ہوگا جنہوں نے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے یا دینی مدارس میں پڑھا ہے، وہ جانتے طالب علم کتنے تیز ہوتے ہیں، اور طالب علمی کے دور میں جو طلبہ کے ذہن ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب و عجیب ہوتے ہیں، اور ان کی چلاکیاں، تیزیاں، تراریاں، ان کی شرارتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ تینوں طالب علم ایک ہی مدرسہ نظامیہ، استاد بھی ایک جیسے، لیکن طبیعتیں مختلف۔ جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، اس اولاد میں 5 7 8 بچے ہوتے ہیں، سب کی طبیعتیں مختلف، اور کہتے ہیں بھائی یہ جو بچہ ہے اس کی طبیعت اپنے والد سے ملتی ہے، تو بقیے بھی تو اسی کے ہوتے ہیں، لیکن طبیعتیں میچنگ نہیں کرتی۔ اور ایک ماہر نے کہا تھا جس طرح شکلیں نہیں ملتی اس طرح عقلیں بھی نہیں ملتی۔ کروڑوں انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، جس طرح شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، عقلیں بھی نہیں ملتی، طبیعتیں بھی نہیں ملتی۔ غوث پاک عبداللہ ابن سقا یہ جا رہے ہیں غوث کی زیارت کرنے، راستے میں تینوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابن سقا نے کہا میں جا کر کے اس غوث سے ایسا سوال کروں گا ان سے اس کا جواب بن نہیں پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا میں وہ سوال کروں گا وہ چکرا جائیں گے۔ غوث پاک نے کہا بھائی نہ تو میں ان کا امتحان لوں گا نہ کوئی سوال کروں گا، اگلے جملے پر ہو سکے تو اللہ کا ذکر کر لیجئے گا۔ کہا میں تو ان کی زیارت کر کے برکتیں لوں گا۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا یہ بڑی منزلیں طے کرواتا ہے، ادب۔ اور جیسے یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے اس غوث کے پاس، غوث کی نگاہ کا بھی کمال نگاہ کا عالم ہے۔ ان تینوں کو جب انہوں نے اپنے پاس پایا، سب سے پہلے ابن سقا کی طرف توجہ کی۔ ابن سقا تیری خرابی، تیری نیت میں فطور، تیرے دماغ اور ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں وہ سوال کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اس غوث نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ گستاخی کا انجام۔ اور عبداللہ کی طرف توجہ کر کے عبداللہ خود کہتے ہیں وہ غوث میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے کہا عبداللہ تیرے دل میں یہ سوال ہے کہ میں نے یہ سوال کرنا جس سے میں چکرا جاؤں گا، تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ، اور میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تو دنیا کے اندر دنیا کی غلاظت میں کانوں تک دھنس گیا ہے، دنیا کی غلاظت تیرے اوپر چڑھ گئی ہے۔ یہی عبداللہ کہتے ہیں بہجت الاسرار میں علامہ امام ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کہا یہی عبداللہ کہتے ہیں، پھر غوث پاک کی طرف توجہ کی، کہا اے عبد القادر، اے عبد القادر، تیرے حسن ادب نے اللہ کو بھی راضی کر دیا، رسول کو بھی راضی کر دیا،
اور مجھے بھی راضی کر دیا، اور میری نگاہ دیکھ رہی ہے بغداد معلیٰ میں منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کریں گے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور اولیاء زمانہ اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، سروں کو جھکائیں گے، نگاہوں کو جھکائیں گے، تیری تعظیم بجا لائیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا، ابن سقا نامی شخص بہت بڑا عالم بنا، بہت بڑا مفتی بنا، بہت بڑا خطیب بنا، بہت بڑا مناظر بنا، اور حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ نے، اسلامی سلطنت کے بادشاہ نے غیر مسلموں سے مناظرہ کرنے کے لیے پادریوں سے اس کو بھیجا۔ اس ابن سقا نامی بندے نے پادریوں کو پچھاڑ دیا، اسلام کو فتح ملی، لیکن اس کی بدبختی غوث کی بے ادبی غالب آئی، اور غالب آ کر کے اس کی قسمت خراب ہوئی، اسی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کرنے کا مطالبہ کیا، انہوں نے غیر مسلم ہونے کا وعدہ لیا کہ تو غیر مسلم ہو جائے گا، ڈیمانڈ رکھی کہ مسلم چھوڑ مسلمانوں کو، غیر مسلم ہو جا، پھر ہمارا ملاپ ہوگا۔ اس نے اسلام چھوڑا اس لڑکی کے چکر میں۔ پھر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے گلیوں میں اسے بیماری کی حالت میں دیکھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس، ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، صحت بھی گئی، علم بھی گیا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن بھی بھول گیا، اسی غوث کی بے ادبی کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا طوفان، سوشل میڈیا پر بے لگام لوگ، سوشل میڈیا پر آ کر کے بزرگان دین پر تبرہ کرنے والے لوگ، صحابہ و اہل بیت پر تبرہ کرنے والے لوگ لمبی زبانیں نکال کر کے بزرگوں کو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے انجام پر غور کرو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، جن کے بارے میں ہر نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو 4 گروہ انعام یافتہ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کہ یہ انعام یافتہ گروہ ہیں، وہ انعام یافتہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے، اور یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بزرگوں کی گستاخی کرنے والے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ یہی عبداللہ کہتے ہیں رہی میری بات تو مجھے اوقاف کی ملازمت اختیار کرنی پڑی، دنیا کی غلاظت میری طرف لپک لپک کر کے آئی، یہاں تک کہ اس غوث کی زبانی نکلے ہوئے جملے کانوں تک میں اس غلاظت میں دھنس گیا اور رہا عبد القادر۔ تو کہا پھر وہ وقت آیا، بغداد کا مبارک خطہ ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس غوث کی یہ تینوں باتیں پوری ہوئیں۔ اب سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں یہ لکھا، کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے
کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضور پر نور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کی یہ میں نے بات آپ کو بتائی۔ آپ کہیں گے یہ کتابی بات ہے، یہ بعد میں ہونے والی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلیے ہم اللہ کے قرآن کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہوتی ہے اس کا کمال اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، پھر قرآن کریم کی تفسیر سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے کہف، کاف ہا فا۔ یہ 15 پارے سے شروع ہوتی ہے سورت، 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 نمبر آیت تک ایک مضمون اللہ نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ایک مشیر خاص تھے یوشع بن نون، ان کے ساتھ آپ کا سفر ہوا۔ تو وہ سفر میں دونوں حضرات چل رہے ہیں، خضر علیہ السلام کی تلاش میں، کھانا بنا ہوا مچھلی بنی ہوئی رکھ لی ہے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب یہ مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی جائے تو وہی ہماری منزل ہے، وہیں ہم نے رکنا ہے۔ ایک مقام آیا، آپ نے آرام کیا، یوشع بن نون جاگ رہے تھے، تھیلے سے پکی ہوئی مچھلی نکلی اور سمندر یا دریا میں چلی گئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، سفر شروع ہو گیا، دوپہر کا وقت ہوا تو کہا بھوک لگی ہے کھانا۔ یوشع بن نون نے کہا علی جا مجھے بتلانا یاد نہ رہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر کے وہاں پانی میں چلی گئی، وہاں سوراخ بھی ہو گیا۔ آپ نے کہا وہی تو ہماری منزل تھی۔ آپ پیچھے پلٹ کر کے اسی جگہ آئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا اس روئے زمین پر سلام کرنے والے آپ کون؟ انہوں نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ کہا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ کہا جی وہی موسیٰ۔ کہا اچھا، اللہ کریم نے مجھے علم الاسرار دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، آپ کو علم الشرع دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہا اگر آپ پسند کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ رہیں ضرور، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، میری شرط یہ ہے میں جو کروں میرے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی اور مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں خود بیان نہ کر دوں۔ خیر یہ عہد و پیمان ہونے کے بعد سفر جاری ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھ کر کے اس کنارے پر جانا ہے، تو جب اترے خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھیڑا، پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں کنارے پر لگایا، آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ کہا میں نے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، خیر تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہے۔ آپ نے کہا چلیے ایک موقع اور دے دیجئے۔ آگے گئے تو چند بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا، یہ قرآن مفہومی طور پہ سنا رہا ہوں آپ کو، بچے کو اٹھایا، گردن مروڑی مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ اس بیچارے کو آپ نے یوں ہی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ کو میں نے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا چلیے ایک موقع اور دے دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کی میری جدائی۔ آگے گئے تو ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ وہاں سے نکلنے لگے تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کو درست کرنے کا حکم دے دیا، دیوار درست کر دی، اجرت بھی نہیں لی، چلتے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے۔ آپ نے کہا میں نے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جو میں نے کام کیے اس کے بارے میں سن لو۔ جو کشتی ہم نے عیب دار کی، اس وقت کا بادشاہ وہاں کا اچھی کشتیوں کو پکڑ رہا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ غریب ملاح، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی، اگر یہ ان کی کشتی پکڑ لیتا ان کو تنگی ہوتی۔ یہ پھٹا تختہ جو کھیڑا ہے یہ تو دوبارہ بھی لگا لیں گے اور ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے کشتی بچ جائے گی، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ رہا یہ
اس بچے کو میں نے قتل کیا، وہ ازلی کافر ہے اور ساری زندگی اس نے کافر ہی رہنا تھا، میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں نے اس کا گلا اس لیے گھونٹ دیا، اس کے ماں باپ مومن ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں آ کر ان کے اسلام کو خطرہ تھا، ان کے ایمان کو خطرہ تھا، میں نے ان کو ختم کر دیا۔ اگلی بات سنیے، کہا اب اس بچے کے والدین، یہ بات سنانے کے لیے میں نے یہ آپ کو لمبا قصہ مختصر وقتوں میں سنانا ہے، وہ ماں باپ اس کے صبر کریں گے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، وہ صبر کریں گے تو اللہ انہیں اجر دے گا، پھر ان کے ماں باپ کو، اس لڑکے کے ماں باپ کو اللہ ایک بیٹی دے گا۔ آواز اونچی نکال سکتے ہیں جناب آپ؟ ابھی ہوئی نہیں ہے، اللہ ایک بیٹی دے گا، وہ بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی ایک نبی سے ہوگی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی نہیں، ہوگی، پھر وہ جوان ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ بیٹی ہوگی ایک، وہ جوان ہوگی دو، نبی سے شادی ہوگی تین باتیں، پھر اس بیٹی کے بدن سے ایک اور نبی پیدا ہوگا۔ یہ قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں آپ کو، اور نبی پیدا ہوگا، پھر وہ ایک امت کی ہدایت کرے گا۔ یہ نگاہ خضر علیہ السلام ہے، خواجہ خضر علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اب کہاں رہا وہ دیوار جو میں نے درست کی، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، اور قرآن کے لفظ ہیں کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور مفسرین نے لکھا ڈائریکٹ باپ نہیں، 7 پشتیں پیچھے جانے کے بعد، 7 پشتیں پہلے وہ ان کا باپ بنتا تھا، وہ نیک تھا، 7 پشتیں پہلے والا باپ نیک تھا، اس کی نیکی ان یتیموں کے کام آئی، تو خضر علیہ السلام ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، خزانے کو بھی جانتے ہیں، یتیموں کو بھی جانتے ہیں۔ تو کہا میں نے درست کر دیا تاکہ یہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو فقط میں نے ایک آپ کو کرامت پر ہی اکتفا نہیں کیا، قرآن کے حوالے اور تفسیر کے حوالے سے بھی بتا دیا، جو نگاہ ہوتی ہے بزرگان دین کی یہ بڑا کام کرتی ہے۔ اب آئیے حدیث میں سن لیجئے، غوث پاک کی نگاہ سے بات شروع کی ہے نا، اب حدیث کا حوالہ لے لیجئے۔ امام ابو نعیم اصفہانی، ان کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، 430 ہجری میں انتقال کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کتاب لکھی ہے، اس کی 10 جلدیں ہیں، میں دوسری جلد پڑھ رہا ہوں۔ کہا حضور کی مجلس سے پور نور لگی ہوئی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ایک صحابی جن کا نام وابسہ ہے آ کر پیچھے بیٹھ گئے، حضور نے انہیں بلا کر کہا آگے آ جاؤ، وہ آگے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے، حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے مس کیے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وابسہ دل میں ایک سوال لے کر آئے ہو جو کرنے آئے ہو؟ آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کون راضی ہے مجھے نہیں پتا، کون ناراض ہے مجھے نہیں پتا، کسی کے دل میں کیا پیدا ہو رہا مجھے نہیں پتا، لیکن جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں۔ کہا وابسہ کوئی سوال کرنے آئے ہو؟ جی حضور۔ کہا وابسہ تمہارے دل کے اندر جو سوال ہے یہ سوال بھی ہم خود ہی کر دیں، جواب بھی خود ہی دے دیں؟ اس نے کہا جی آقا کمال ہو گیا۔ آپ نے 3-4 انگلیاں اکٹھی کر کے وابسہ کے دل پہ ماری۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں کہا وابسہ تیرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں نبی پاک کے پاس جا رہا ہوں، پوچھوں گا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، یہی سوال تھا؟ آقا یہی سوال تھا۔ فرمایا جس پہ تیرا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، جس پر تیرے دل میں چبھن پیدا ہو جائے، کھٹکا پیدا ہو جائے وہ برائی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی مشکات کی شرح میرات المناجی کی 4تھی جلد میں لکھتے ہیں، کہا حضور کا ہاتھ لگنا ہے، نفس امارہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ کہا پھر اس دل کا کمال یہ ہے
کہ اسے نیکی اور برائی کی پہچان پیدا ہو گئی۔ تو پھر کہا کہ نبی کا ہر صحابی مجتہد ہے، جس مسئلے میں اجتہاد کر لے اس کا حق ہے۔ غیر مجتہد کو یہ جرت نہیں ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے یہ نیکی ہے وہ نیکی ہے، اسے قرآن و سنت کے احکام اور بزرگان دین کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو میں حضور کی نگاہ کی بات کر رہا تھا۔ اب آئیے یہ بات سمجھ لینے کے بعد پلٹیے پھر غوث پاک کی طرف۔ غوث پاک کی نگاہ کا کمال، آپ کی آواز میں اونچی سننا چاہتا ہوں۔ بڑی 11ویں شریف کل کا دن گزار کے رات بڑی 11ویں شریف کی ہوگی، اور پھر اگلا دن جو ہوگا 11ویں شریف کا دن ہوگا۔ اس مناسبت سے غوث پاک اور غوث پاک کی زندگی سے نگاہ غوث پاک کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے مریدوں میں ایک مرید تھا، اس کا نام تھا خضر الحسینی، بہجت الاسرار۔ امام ابو الحسن شتنوفی رحمت اللہ علیہ کی وہ مایا ناز کتاب ہے کہ یہ جتنی آپ کی سیرت کی کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی گئیں، سب سے اتھینٹک کتاب یہی ہے جو حدیث کی طرز پہ لکھی گئی۔ راویوں کے نام ان اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ پوری چین بیان کی گئی ہے۔ اس میں علامہ امام ابو الحسن شتنوفی کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ غوث پاک کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا خضر الحسینی۔ آپ نے فرمایا خضر الحسینی ادھر آؤ، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، تم یہاں سے موصل جاؤ گے، یہ انگلیوں پہ گننا جی کتنی باتیں ہیں، تم یہاں سے موصل جاؤ گے ایک بات، وہاں جا کر تمہارے اولاد ہوگی دوسری بات، پھر اس اولاد میں پہلے بیٹا ہوگا تیسری بات، اس بیٹے کا نام محمد ہوگا چوتھی بات، وہ جب بولنے کے قابل ہو جائے گا اسے ایک نابینا حافظ قرآن جس کا نام علی ہوگا پانچویں بات، وہ انہیں 6 ماہ کے اندر حفظ کرا دے گا چھٹی بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ تمہاری موت اربل شہر میں ہوگی، اور کہا تمہاری عمر 94 سال، یہ گنتے جائیے گا، 94 سال 6 مہینے 7 دن کی تمہاری عمر ہوگی۔ پھر کہا مرتے دم تک تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک رہے گی، کانوں کی سماعت بھی ٹھیک رہے گی، تمہارے جناب والا اعضاء بھی صحیح و سالم رہیں گے، اور یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ خضر الحسینی کے بیٹے کہتے ہیں واللہ بخدا جیسے غوث پاک کی زبان سے نکلا ایسے ہی ہوا۔ نگاہ غوث کمال کی بات ہے۔ آئیے آپ کی باتوں میں سے آخری بات کی طرف بڑھوں۔ آپ بیمار ہو گئے، بیمار جب ہوئے تو آپ کے گھر والے آپ کے گرد جمع ہو گئے، رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں روتے ہو؟ ابھی میں مرنے والا نہیں، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بات بڑی پیاری ہے، اور دھیمے لہجے میں کہہ کر اونچی آواز میں آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر سننا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ کہا ابھی میری موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہا ابھی میری پشت میں میرا ایک بیٹا رہتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، اس یحییٰ نے پیدا ہونا ہے تو پھر میری موت آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، ان کا ایک بیٹا یحییٰ بھی پیدا ہوا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ماہ کی 12 تاریخ کو، ہر ماہ کی 12 تاریخ کو حضور پر نور سید عالم کا میلاد منایا کرتے۔ ایک رات حضور پر نور نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں آ کر کے کہا تم نے ہماری 12ویں کی یاد کو قائم رکھا ہے، ہم نے تمہیں 11ویں عطا فرما دی۔ پھر قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ 11 ربیع الاخر کو آپ کا وصال ہوا۔ 560 ہجری میں بغداد معلیٰ کے اندر آپ کی تربت اطہر، اور پاکستان کے مختلف خطوں سے بے شمار لوگ بڑی 11ویں بڑے غوث کے پاس منانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ بغداد شریف میں الحمدللہ یہ قافلہ پہنچا، وہ ہمارے ملتان کے کئی ہمارے جاننے والے بھی وہاں، اور پورے پاکستان میں کئی ہمارے جاننے والے رہتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سے پاک کی برکتیں لے رہے ہیں۔ تو کل کا دن گزار کر کے جو رات آنے والی ہے، اس رات میں آپ کی اسی مرکزی مسجد میں مرکزی پروگرام ہوگا، اور مرکزی پروگرام میں تلاوت، نعت، منقبت، بیان کے بعد
صلاۃ و تسبیح بھی انشاءاللہ 11 بجے غوث پاک کی 11ویں کی نسبت سے 11 بجے جماعت بھی صلاۃ و تسبیح کی قائم کی جائے گی، آپ نے شرکت کرنی ہے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔